بسم الله الرحمن الرحيم. إرساله عليه الصلاة والسلام الكتب مع أصحابه إلى ملوك الآفاق وغيرهم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدخول في الإسلام. تحريزه عليه الصلاة والسلام أصحابه على أداء دعوته وعدم الاختلاف في ذلك وبعثهم إلى الآفاق. أخرج الطبراني عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: إن الله بعثني رحمة للناس كافة. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف طبقات، مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں تک دین کی دعوت کو پہنچایا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود میلے ٹھیلوں کے اندر، بازاروں کے اندر، قبیلوں کے پاس حج کے موسم میں جاتے تھے، اور اگر علاقوں کی طرف سے کوئی تقاضا آتا تھا تو اس کے لیے محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام دعات کو، مبلغین کو، دین کے کام کرنے والوں کو بھیجتے تھے. اور اس کے بعد جب جگہ جگہ دعوت پہنچ گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب اس طریقے سے بادشاہوں کے پاس دعوت کو پہنچنا چاہیے، خطوط کے ذریعے سے ان تک بھی دین کا پیغام پہنچنا چاہیے. وہ کسی علاقے کے سردار ہیں، کسی علاقے کے بادشاہ ہیں، بادشاہ کے دل پلٹنے کی بنیاد پر سارا کا سارا علاقہ مسلمان ہو سکتا ہے، دین کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو اس زمانے کے اندر الگ الگ علاقے کے اعتبار سے ان بادشاہوں کا نام پڑتا تھا. جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کے بادشاہ کو کسرا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ہندوستان کے بادشاہ کو رائے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے مصر کے اندر فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کہیں خاقان، کہیں دیگر الگ الگ جگہوں پر مختلف ناموں سے ان لوگوں کو یاد کیا جاتا تھا. تو یہاں محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: خرج رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علی اصحابہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان نکلے اور اس کے بعد یہ کہا کہ ان اللہ بعثنی الیکم رحمۃ للناس کافہ. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام لوگوں کی طرف رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. ادو انی، لہذا تم تمام لوگوں تک دین کے پیغام کو پہنچا دو. رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. اور پھر آپ نے کہا ولا تختلفوا کما اختلف الحواریون علی عیسی ابن مریم. تم اس طریقے سے اختلاف پیدا مت کرنا جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے حواری، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر کچھ اس طرح کا اختلاف کیا ہے. فَإِنَّهُ دَعَاهُمْ إِلَى مِثْلِ مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ. جس چیز کی طرف انہوں نے ایک خدا کے راستے کی طرف، حقانیت کی طرف دعوت دی تھی، میں بھی تم کو اسی حقانیت کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں. چونکہ ان کا حال یہ تھا فَأَمَّا مَنْ بَعُدَ مَكَانُهُ، کہ جس کا علاقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دور دراز کا دیا تھا کہ تمہیں فلاں علاقے کے اندر جا کر کام کرنا ہے، تو جو لوگ دور کے لوگ تھے ان لوگوں نے تھوڑا سا ناگوار محسوس کیا، اس علاقے کو پسند نہیں کیا کہ ہمیں اتنے دور دین کی محنت کے لیے کام کرنے کے لیے جانا پڑے گا. جو لوگ پاس علاقے منتخب کیے گئے تھے وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، یہ پاس کا علاقہ ہے، ہم لوگ کام کرنے کے لیے چلے جائیں گے. تو اس موقع پر فشکا عیسی ابن مریم ذلک الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس صورتحال کی خدا تبارک و تعالی سے شکایت کی. تو فاصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بكلام القوم الذي يوجه اليهم، کہ جب تمام لوگوں نے صبح کی تو ہر ایک کی زبان پر وہ زبان جاری ہو گئی جن علاقوں کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا. یعنی گویا کہ وہ ایک رات کے اندر ان علاقوں کی زبان کو سیکھ گئے تھے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ هذا امر قد عزم الله لكم عليه ففعلوه، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کام کو ضروری قرار دے دیا ہے، لہذا تم اس کام کو کرنا ہی پڑے گا.
تو جب اللہ کے نبی نے اس چیز کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ نحن نؤدی الیک یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی طرف سے پیغام کو ادا کرنے کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ فابعثنا حیث شئت، آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں، جس علاقے کے اندر چاہیں آپ ہمیں بھیج دیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے پھر خطوط کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر کی طرف بھیجا تھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اللہ کے نبی نے کسرا کی طرف بھیجا تھا، اور دوسرے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف بادشاہوں اور مختلف سرداروں کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو کتب قبل وفاته الى کسرا وقیصر والى النجاشی والى کل جبار عنید یدعوه من اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے کسرا ہو، قیصر ہو، نجاشی ہو، ہر ظالم بادشاہ کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے تھے، دعوتی خطوط لکھے تھے، یدعوه من اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک خط جو نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کی طرف لکھا گیا، کتاب علیہ السلام الی النجاشی ملک الحبشہ، تو جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس حبشہ کے بادشاہ کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، من محمد رسول اللہ الی النجاشی الاصحم ملک الحبشہ۔ تو یہ خط اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بھیجا جاتا ہے حبشہ کے بادشاہ جس کا نام اصحم ہے، اس کے نام یہ خط لکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر خط کا حصہ ہے کہ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، فإنی احمد الیک اللہ، میں آپ کے سامنے اس اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کو بیان کرتا ہوں، الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک باز ہے، المؤمن جو پناہ دینے والا ہے، المہیمن جو انسانوں کو پناہ کے اندر لینے والا ہے، واشہد ان عیسیٰ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ چونکہ نجاشی کا بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، تو حضور نے فرمایا واشہد ان عیسیٰ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمتہ، اللہ تبارک و تعالی کی روح ہے، اس کا کلمہ ہے، القاها الى مریم البطول الطیبہ الطاہرہ الحسینہ، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر القاء فرمایا تھا، جو بڑی پاک باز تھی، بڑی نیک تھی، بڑی حسینہ تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا تذکرہ فرمایا اور آگے فرمایا کہ فحملت بعیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ حمل سے ہو گئی، فخلقہ من نفخته من روحہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے روح کے ذریعے سے، اپنی پھونک کے ذریعے سے پیدا فرمایا، کما خلق آدم بیدہ ونفسہ، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ اپنے قدرت کے ذریعے سے پیدا فرمایا تھا۔ پھر آپ نے اس خط کے اندر اس حبشہ کے بادشاہ کو دعوت دی کہ فإنی ادعوک الی اللہ، میں تم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں، والموالات علی طاعتہ، اور اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ ہر چیز کے اندر، اطاعت کی چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو لازمی پکڑ لینا، وَأَن تَتَّبِعَنِي، اور اس چیز کی بھی کہ تم میری اتباع کرو، فَتُؤْمِنُ بِي وَبِالَّذِي جَاءَنِي، مجھ پر ایمان لے کر آؤ اور مجھ پر جو کچھ بھی آیا ہے، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اور آپ نے فرمایا فإنی رسول اللہ، میں اللہ کا تعالیٰ کا رسول ہوں، وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ ابْنَ عَمِّي جعفرًا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں، لہذا فَإِذَا جَاءُوكَ، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ جائیں، فَأَقَرَّهُمْ، تو تم ان کا اکرام کرنا، وَدَعَ التَّجَبُّرَ، تکبر کو، غرور کو چھوڑ دینا، فَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللَّهِ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تمہارے لشکر کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ، میں نے اللہ تعالی کے پیغام کو پہنچا دیا، اس کی نصیحت تم تک پہنچا دی، فَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي، لہذا تم میری نصیحت کو قبول کرو، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، جو خدا کی رشد ہدایت کی پیروی کر لے ان پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد جب بادشاہ کے بعد خط پہنچا، اس کے بعد بادشاہ نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک خط لکھا، تفصیل اس کے اندر یہ کیا گیا کہ فَإِنَّ كِتَابُكَ بَلَغَنِي يَا رسول اللہ،
اللہ کے نبی آپ کا ہمیں خط پہنچ گیا ہے فیما ذکرت عن امر عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو کچھ آپ نے فرمایا تو اس بادشاہ نے گواہی دی، فورب السماء والارض، زمین و آسمان کے بادشاہ کی قسم، ان عیسیٰ ما یزید علی ما ذکرت، جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ذرا سے بھی اوپر نہیں ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط نجاشی بادشاہ کی طرف بھیجا گیا۔ اس کے بعد کتابہ علیہ الصلوۃ والسلام الی قیصر ملک الروم، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ خط پہنچتا ہے قیصر جو روم کا بادشاہ ہے۔ حضرت کیونکہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے تو بیان فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بکتاب، اللہ کی نبی نے مجھے ایک خط دے کر قیصر الی قیصر، قیصر کے پاس روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا، فقدمت علیہ فاعطیت الکتاب، میں اس کے پاس آیا اور بصرا کے بادشاہ اور والی کے ذریعے سے یہ خط ان تک پہنچایا گیا۔ اور جب یہ خط ان کے درمیان اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اس خط کو پڑھا جائے، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ لیکن فنخر ابن اخیہ نخرتن، اس کا ایک چچا بھتیجا تھا، اس نے بڑا غرایا اور غرایا اور بڑی بلند آواز سے کہنے لگا لا یقرأ ھذا اليوم، یہ خط آج نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کا نام پہلے آ گیا، آپ کا نام بادشاہ، آپ کا نام بعد میں آیا، حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں اور لکھنے والا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نام پہلے لکھ رہے ہیں۔ تو اس بات پر اس کو بڑا غصہ آ گیا، تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ نہیں خط تو پڑھا جائے گا۔ جب خط کو پڑھا گیا اس کے بعد اس کے لیے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو شاید کہ اس کو لگا تو اس وقت کا جو اس کا پادری تھا، خاص مشیر تھا، وصاحب امرہم، تو اس نے اس پادری کو بلایا اور پادری کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ خط آیا ہے، پڑھ کر سنایا۔ تو اس پادری نے کہا کہ ھذا ما كنا ننتظر، ہم اسی نبی کا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ وبشرنا به رسول مبشرنا به عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی نبی کی تو ہمیں خوشخبری سنائی تھی۔ تو اس کے بعد قیصر نے کہا کہ بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو اس پادری نے کہا کہ فاما انا، جہاں تک میری بات ہے، فمصدقہ ومتبعہ، میں تو ان نبی کی تصدیق بھی کروں گا، ان کی اتباع بھی کروں گا۔ لیکن جو کسرا کا جو معاملہ سامنے پیش آیا تھا، اس کو جب اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ ہوا تھا تو اس نے یہ کہا کہ اگر ان فعلت ذلک، اگر میں ایسا کروں گا تو میری حکومت چلی جائے گی۔ اس لیے جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے روم کو سب سے پہلے اس خط کے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ قریش وغیرہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی، تو یہ شام کی طرف ایریا نامی مقام کے اندر تجارت کے سلسلے میں ابو سفیان گیا تھا۔ تو قیصر نے وہیں سے پوچھا، وہیں سے خبر پہنچائی، قاصد کو پہنچائے کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ اور جب یہ ابو سفیان کے سارے قافلے والوں کو یہ کہا گیا کہ تم کو دربار کے اندر حاضر ہونا ہے، جب یہ لوگ دربار کے اندر حاضر ہو گئے اور دوسرے درباری تھے روم کے بڑے بڑے سردار جب جمع ہو گئے، تو جمع ہونے کے بعد قیصر نے ترجمان ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے پوچھا کہ ایوکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي، سب سے پہلے کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے اس بندے کے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابو سفیان آگے بڑھا، اس نے کہا کہ انا اقربهم نسبا، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا سب سے قریبی فرد ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا جائے، ان کی جماعت کو پیچھے بٹھایا اور کہا کہ اگر یہ ذرا سا بھی جھوٹ بولے ابو سفیان تو فوراً تم لوگ ٹوک دینا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں آج ضرور غلط بیانی سے کام لیتا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دشمنی ان کے دلوں کے اندر تھی، تو آج حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک غیر ایمان والا ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ یہ لوگ مجھے جھوٹا مشہور نہ کر دیں۔ جب سارے لوگ بیٹھ گئے اس کے بعد قیصر نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کیف حسبہ فیکم، یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسب، ان کا نسب کیسا ہے؟ تو اس نے ابو سفیان نے کہا کہ ذو نسب،
کہ یہ تو بڑے نسب والے ہیں، اتنا زیادہ بلند بالا خاندان ہے کہ لا یبذل علیہ احد، کوئی بھی انسان ان سے زیادہ بلند بالا نہیں ہے خاندان کے اندر۔ اور دوسری بات پروفیسر نے پوچھی، یہ بتاؤ هل قال هذا القول احد منكم احد قط قبله، کہ اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعویٰ کر رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اس طرح کا کسی نے ابھی تک دعویٰ نہیں کیا ہمارے یہاں پر۔ اور تیسری بات اس پروفیسر نے یہ اس بادشاہ نے کہی کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے هل كان من آبائه من ملك، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے جو آبا و اجداد ہیں وہاں پر کوئی بادشاہ گزرا ہو جس کی وجہ سے یہ بادشاہ بننا چاہ رہے ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کے خاندان میں آبا و اجداد کے اندر کوئی اس طرح کا بادشاہ نہیں گزرا۔ کیونکہ بات اس نے پوچھی کہ اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاءهم، یہ بتاؤ کہ جو ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، غریب و فقراء کمزور لوگ ہیں یا پھر بڑے بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، سرداران ہیں؟ تب ابو سفیان نے کہا کہ غریب ترین لوگ ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ ایزیدون ام ینقصون، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا ان کے ماننے والوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر نے ایک اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ فہل کنتم تتہمون بالکذب قبل ان یقول ما ھذا، کیا ان کی دعوی نبوت سے پہلے کبھی تم نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ تم نے ان کے اوپر جھوٹ بولا ہو؟ یعنی جھوٹ، یعنی تم نے ان پر جھوٹ کا کوئی تجربہ کیا ہے کہ تم الزام رکھتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ما کذب قط، یہ تو کبھی بھی آج تک جھوٹ نہیں بولے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، یہ بتاؤ کہ ان کے دین کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی انسان برا سمجھ کر تو ان کے دین سے پلٹ آتا ہے، تب مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کے دین کو نہیں چھوڑتا، جو آ جاتا ہے تو قبول کر کے رہتا ہے، مرتد نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہا کہ یہ بتاؤ هل يغدر، تو یہ دھوکا کرتے ہیں، تو یہ معاملے کے خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک تو یہ کہ یہ معاہدے کو نہیں توڑتے، لیکن اس نے وہیں پر ایک پوائنٹ کو اور ایڈ کر دیا کہ وَنَحْنُ مِنْهُ بِمُدَّةٍ، ہمارا ان کا ابھی ایک معاہدہ ہوا، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا کہ ہمارا ان کا ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے، لا ندری ما هو فاعل فیہا، ہمیں نہیں معلوم کہ اب یہ کیا کریں گے۔ تو اس موقع پر ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ میں نے بس بڑی مشکل سے اس کلمے کو جوڑ پایا ہوں، یعنی کسی طرح کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اگر میں نے کوئی بات کہی تو اس کلمے کو جوڑ پایا تھا کہ ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک ہے، اب معلوم نہیں کہ ہم دونوں کے درمیان، ہمارے قبائل کے درمیان ایک معاہدہ ہے، یہ اس معاہدے پر باقی رہیں گے یا معاہدے میں توڑ دیں گے؟ اس کے بعد اس نے نیا سوال کیا کہ یہ بتاؤ هل قاتلتموہم، کیا تمہاری ان لوگوں سے جنگیں ہوا کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جنگیں تو ہوتی ہیں۔ تو فکیف قتالکم ایہا، جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیسا رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ الحرب بیننا وبینہم سجال، ہمارے درمیان جنگیں تو برابر سرابر رہتی ہیں، ینال منا وننال من، کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں، اس طرح کا معاملہ رہتا ہے۔ پھر اس نے آخری سوال کیا ماذا یامرکم، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کا کہنا تو یہ ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، وترکوا ما یقول آباؤکم، اور ان کے آباء و اجداد جو بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ویأمرون بالصلاۃ، نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدق، سچائی کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، والصلۃ، اور رشتے ناطوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس بات کا سننا تھا تو اس نے یہ کہا تھا ابو سفیان تھے کہ فَإِن كُنْتَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں 10 سوالات ہم نے کیے ہیں اور آپ نے 10 سوالات کے جو جواب دیے ہیں، اگر یہ بات حقانیت پر اور حق و صحیح ہے تو فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا بھی یہ ایک نہ ایک دن یہ نبی مالک بن جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اگر میں ان نبی کے پاس ہوتا لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْ، ان کے پیروں کو دھو کر پی لیتا۔ اس کے بعد پھر اس نے
جو روم کے لوگ تھے, ان کے درباری لوگ تھے, ان لوگوں سے خطاب کیا کہ یا اہل الروم هل لكم في الرشد والنجاة وان يثبت عليكم ملككم فتتابعوا لهذا النبي, اگر تم فلاح چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو ان نبی کی بات کو مان لو. اس بات کا سننا تھا کہ وہ تو سارے کے سارے جو لیڈران تھے وہ تو ہکا بکا ہو گئے, تب یہ ان نبی کی بات کو تسلیم کریں گے. تو فوراً وہ دروازے کی طرف بھاگے کہ باہر جا کر ہم ان کی مخالفت کا اور ایک عالم بغاوت کو بلند کر دیں. فوجدوها قد غلقت, لیکن جب پہنچے تو معلوم چلا کے دروازے لگے ہیں. لیکن اس نے, اس پیسر میں جس کا دل اسلام کی طرف نرم پڑ گیا تھا, اس نے فوراً ماحول کو تبدیل کیا. اس نے کہا کہ ردوہم علی, ان سب کو ہمارے پاس لوٹا کر لے کر آؤ. تو اس نے کہا کہ انی انما قلت مقالتی آنفا, ابھی ابھی ہم نے جو تم سے بات کہی تھی کہ نبی کی بات کو مان لو, اصل میں اختبر بہا شدتکم علی دینکم, یہ تو اصل میں ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو. فقط رائی تو ہم نے دیکھ لیا تم اپنے دین پر زیادہ مضبوط ہو. فسجدوا له ورضوا عنه, تو وہ لوگ سجدے کے اندر گر گئے. اس کے بعد اللہ اپنے بادشاہ سے راضی ہو گئے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.